جی السلام علیکم. میں نواز عثمانی ایڈوکیٹ ہوں اور بہت شکریہ آپ یہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر پہلگام کے واقعے کو لے کر حملہ کیا تو امریکہ کی طرف سے ان کے صدر کی طرف سے باقاعدہ طور پہ یہ بیان آیا کہ ان دونوں ممالک کے درمیان میں عموماً کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے اور کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے کہ ایک آدھ دن میں معاملہ درست ہو جائے گا. پھر یوں ہوا کہ 10 مئی کو اچانک امریکہ کو خیال آیا کہ ان دونوں کے درمیان میں جنگ بندی کرانی چاہیے اور اس کے صدر نے ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ پاکستان میں جنگ بندی کی کوششیں کی اور ہوتے ہوتے جنرل آصف منیر سے ان کی بات چیت ہوئی اور یہاں سے یہ کہا گیا کہ دیکھیں صاحب اصل معاملہ جو ہے وہ یہ پہلگام کا تو خیر ایک ایشو انڈیا نے کریٹ کیا ہے، ادروائز تو ایز سچ کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا، کوئی یہ چھوٹا سا ایک واقعہ کسی ملک میں ہوا تھا تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے تھی اور اگر کوئی ایسی پرابلم تھی کہ اگر پاکستان کی انوالومنٹ ہوتی تو وہ بات کی بات تھی، لیکن بغیر کسی تحقیق کے بغیر جو ہے کسی انٹرنیشنل فورم کے انوالو کیے ہوئے آپ کسی ملک کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا کے حملہ نہیں کر سکتے. اور دراصل اس کی بیک گراؤنڈ پر مسئلہ کشمیر ہے اور کوئی بات نہیں ہے، وہی جو ہے فلیش پوائنٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان میں اور اسی کو لے کے کچھ نہ کچھ پرابلمز کریٹ ہوتے رہتے ہیں. امریکہ کو باضابطہ طور پہ یہ پیغام دیا گیا کہ آپ جو ہے اگر جنگ بندی ہم کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس میں کشمیر کے مسئلے میں میڈیشن کروائیے گا. سچویشن یہ تھی کہ انڈیا کو پہلی ہی رات میں انڈیا کے تقریباً 6 فائٹر جیٹس اور ایک جو ہے بگ ڈرون فائٹر جو ہے وہ گرا دیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے، اور دوسرے اٹیک میں انڈیا کا ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا گیا تھا اور برہموس میزائل کا جو ڈیپو تھا اس کو تباہ کر دیا تھا اور بے تحاشا یعنی ہوائی اڈے جہاں سے کہ یہ ان کے جہاز فائٹر جیٹس وغیرہ آپریٹ کر رہے تھے ان کو تباہ کر دیا گیا تھا. انڈیا میں اس وقت جو ہے یہ جو حملہ پاکستان نے کیا اس کے بعد ایسی سچویشن تھی کہ ان کی ساری 70% انڈیا کی بجلی جو ہے پاکستان نے بند کر دی تھی یہاں سے سائبر اٹیک کر کے، اور بے تحاشا ان کی جو ہے ویب سائٹس کو ہیک کر لیا گیا تھا اور یعنی ان کے جو ریڈار سسٹم تھے وہ ٹوٹلی جیم ہو گئے تھے. وہ سچویشن تھی جب پاکستان چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن امریکنز نے جب عاصم منیر سے بات کی تو عاصم منیر صاحب نے انڈیا کے اوپر یہ مہربانی کی کہ انہوں نے جو سیز فائر کی کنڈیشنز تھیں اس کے اندر انہوں نے یہ شامل کروایا کہ یہ جو ہے اصل مسئلہ کشمیر ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے. امریکہ ظاہر ہے کہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور بہت زبردست قوت ہے اس کی اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو جنگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. وہ سیٹلائٹ سے ایک ایک چیز وہ بغور جائزہ لے رہے تھے اور ان کو اندازہ تھا کہ پاکستان کس حد تک انڈیا کو گرپ کر چکا ہے. ایسے میں جنرل آصف منیر کا کنڈیشن رکھنا اور یعنی سیز فائر پہ راضی ہو جانا ایک بہت ہی زبردست اور بہت بڑی بات سمجھی جا رہی تھی امریکہ میں. اسی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف اوکیشنز پہ ورلڈ کے مختلف اوکیشنز پہ جہاں وہ اسپیچز کر رہے تھے
باقاعدہ پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا، پاکستانیوں کی بے تحاشا تعریفیں کی، اور جنرل عاصم منیر کے بارے میں بہت اچھے الفاظ انہوں نے ادا کیے، اور باقاعدہ طور پہ کئی دفعہ انہوں نے شکریہ ادا کیا پاکستانیوں کا کہ آپ جو ہے جنگ بندی پہ راضی ہوئے۔ اس وقت جب سیز فائر کا باقاعدہ اعلان ہوا، اس وقت سچویشن میں پاکستان ون ون پوزیشن میں تھا، اور انڈیا کو برے طریقے سے مات دے دی تھی ہر فرنٹ کے اوپر، اور انڈیا کے کئی یعنی آکوپائڈ کشمیر میں کئی جو ہے مختلف جگہوں پہ پاکستان جو ہے کافی اندر تک یعنی قبضہ کر چکا تھا، اور بے تحاشا چوکیاں تباہ کر دی تھی پاکستان نے۔ امریکہ چونکہ یہ سچویشن تھی جب امریکہ کو یقین نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے ایک ایسا ملک جو کہ اتنی زیادہ سبقت لے جا چکا ہو وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا، لیکن چونکہ اس وقت جو ہے سچویشن یہ تھی کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس نے یہ سارا کا سارا جنگ کا جو فیصلے کی پوزیشن تھی اس کو جو ہے ٹرانسفر کر دیا تھا جنرل آصف منیر کی طرف، جو کہ آرم فورسز آف پاکستان کو ہیڈ کر رہے تھے۔ لہٰذا امریکہ کو اور صدر ٹرمپ کو یہ اندازہ تھا کہ جو ڈیسیجن میکنگ اس وقت ہوئی ہے وہ جنرل عاصم منیر کی طرف سے ہوئی ہے، لہٰذا ان کے وہ خاص طور پہ بہت شکر گزار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے جنرل عاصم منیر کو ایک لنچ کے اوپر باقاعدہ طور پر دعوت دی، اور جنرل عاصم منیر کا 5 دن کا دورہ جو ہے وہ امریکہ میں طے ہوا، اور دنیا حیران ہے کہ ایک پاکستان کے جنرل کو اتنی زیادہ پذیرائی مل رہی ہے کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ خاص طور پہ اس میں یعنی G7 کی میٹنگ جو ہے صدر ٹرمپ جو ہے وہ چھوڑ کر جنرل عاصم منیر سے ملنے کے لیے باقاعدہ طور پر آئے، اور یہ 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی، اور وہ ظاہر ہے کہ ایکسٹینڈ ہو کے 2 گھنٹے کی ہو گئی۔ اس دوران میں یہ اسپیکولیشنز ہیں، ویسے تو کوئی ایسی یعنی اس پوری میٹنگ کو بہت ہی خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے ایران، اس کے اوپر اس وقت جنگ جو ہے تھوپی جا چکی ہے، اسرائیل جو ہے، اور اسرائیل اور اس میں جنگ جاری ہے۔ ایک ظاہر ہے کہ وہ برادر اسلامی ملک ہے پاکستان کا، اور پاکستان نے اس کی ہر طریقے سے مدد کی حامی بھری بھی ہے، اور ہر فورم پہ اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ اسی لیے جو ڈسکشنز ہیں اس کے اندر یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ضرور اٹھا ہوگا، اور دوسرے یہ ہے کہ انڈیا کا اور کشمیر کا معاملہ اٹھا ہوگا اس کے اندر یعنی، اور جب یہ میٹنگ اختتام پذیر ہوئی، کہا جاتا ہے کہ بڑے امپورٹنٹ امریکہ کے کچھ آفیشلز بھی اس میٹنگ کے اندر شامل تھے صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور جب یہ میٹنگ اختتام پذیر ہوئی تو جنرل عاصم منیر نے تو کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، ظاہر ہے کہ ان کا عہدہ اس بات کی شاید اجازت نہیں دیتا، لیکن صدر ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ شکریہ ادا کیا جنرل عاصم منیر کا، خاص طور پہ ان کے سیز فائر کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر انہوں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا، اور پاکستان کی تعریف کی، اور یہ کہا کہ ہم جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک ایگریمنٹ کو تجارتی ایگریمنٹ کو ہم پاکستان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور جلدی وہ لانچ کریں گے۔ سچویشن اس وقت انڈیا میں اتنی حیرت انگیز ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سچویشن کیسے
سنبھالی جائے گی، چونکہ پہلگام واقعے کے بعد جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور جو ان کی طرف سے ایکٹس ہوئے ہیں، اس نے انڈیا کو آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا ہے، اور اس سارے سینیریو میں ان کا جو حال ہوا ہے اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ G7 کی میٹنگ میں ایک تو پرائم منسٹر آف انڈیا مودی صاحب کو بہت مشکل سے دعوت نامہ موصول ہوا، اور باقاعدہ طور پہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اندرونی طور پہ باقاعدہ ریکویسٹ کی گئی انڈیا کی طرف سے کہ ہمیں بلوا لیجئے، اور جب بلوا لیا تو وہاں پہ ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی، کسی سے خاص میٹنگ نہیں ہوئی، ایون کہ پرائم منسٹر آف امریکہ کے ساتھ ان کی کوئی خاص میٹنگ نہیں ہوئی، صرف ٹیلی فون پہ ایک ہلکی سی گفتگو ہوئی، اور پرائم منسٹر مودی کی طرف سے یہ بیان آیا کہ مجھ سے جو ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ کشمیر کے اوپر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ سچویشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، چونکہ جو سیز فائر ہوا تھا اس کے اندر باقاعدہ طور پہ کہا گیا تھا کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ بائیلیٹرلی اور ایک ثالث کے ساتھ، یعنی امریکہ نے جیسے کہا تھا، تو ان کے مطلب اس کو حل کرنے کی طرف جانا ہے، اس پہ مذاکرات ہونے ہیں، لیکن یہ انڈیا کی طرف سے بھی ڈینائل آ گیا ہے اس پہ۔ اب اس سچویشن میں جو عاصم منیر اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اور پاکستان کو اس ساری سچویشن سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے ہیں، وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ احاطے میں آئیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی تک جو سینیریو بن رہا ہے وہ یعنی ڈراسٹک ہے انڈیا کے لیے، کہ وہ اس کا بڑا ایک طرح سے ڈاؤن فال ہے، اور اس کی پوری دنیا میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ امریکہ اگر یہ سمجھ لے کہ یہ لوگ غلط کر رہے تھے، یا مطلب پذیرائی اس کو نہیں دی جا رہی، تو پھر تو یورپ اور دوسرے ممالک جو ہے آٹومیٹیکلی اسی کی لائن کے اوپر چل رہے ہیں۔ دراصل پاکستان کی ہسٹری میں اس قسم کے واقعات بہت کم ہوئے ہیں کہ کوئی جنرل جو ہے، حاضر سروس جنرل، وائٹ ہاؤس میں جس کا اتنا زبردست استقبال ہوا ہو۔ ایسے دوسرے جنرلز جو کہ ساتھ ساتھ پاکستان کے صدر بھی تھے، تو ان کے ساتھ ایک آدھ دفعہ ہوا تھا، لیکن یہ صرف چونکہ جنرل ہیں اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہونا یہ ایک بہت بڑا واقعہ سمجھا جا رہا ہے، اور پاکستان کو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے۔ پاکستان کی پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور جنرل عاصم منیر کی شخصیت اور ان کی جو کردار ہے اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت ڈٹرمنڈ ایک انسان ہے، اور بہت زبردست انہوں نے جو حکمت عملی اپنائی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ دوسری طرف انڈیا کے لیے انتہائی یعنی برا کہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس وقت جو ہے انڈیا نے تقریباً ہر فرنٹ کے اوپر مات کھائی ہے، اور انڈیا کی عوام اور انڈیا کے لوگ جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ یقیناً یہ سوچنے میں مجبور ہیں کہ اس قسم کے واقعات میں جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے اتنا زبردست بلنڈر کیا ہے کہ ملک کو جو ہے بہت ہی بڑے بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کی ویڈیو تھی۔ بہت شکریہ آپ کا اس کو دیکھنے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔